السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل جڑواں، جس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہونے والی ہے انٹرسٹنگ۔ آپ دیکھیں گے کہ جب زارا یعنی کہ سارا اپنا سب کام پورا کر لیتی ہے، جو اس کا مقصد تھا اس میں وہ کامیاب ہو جاتی ہے، اور اپنی پھپھو کو بھی اس کی اصل مقام یعنی کہ اصلیت اس کو بتا دیتی ہے کہ اس کا کیا مقام ہے اس گھر میں۔ اور یہ سب کچھ دکھانے کے بعد وہ چاہتی ہے کہ اب میں جاؤں اپنی ماں کے پاس اور اسے بھی بتا دوں کہ جو آپ کے پاس زارا بن کے رہ رہی تھی وہ دراصل آپ کی دوسری بیٹی سارا تھی۔ یہ سوچ کر وہ اپنے باپ کو بتائے بغیر یہاں سے چلی جاتی ہے حیدرآباد اپنی ماں کے پاس۔ جب وہ اپنی ماں کے پاس پہنچتی ہے زارا، تو اپنی ماں کو دیکھ کر ہنسنا شروع ہو جاتی ہے، کیوں نہ کہ ان دونوں نے وہاں سے یہ سارا کو بلا لیتی ہے اپنے گھر، اور وہاں سے یہ کہتی ہے کہ میں اپنی ماں کے پاس جا رہی ہوں۔ تو جب وہ اپنی ماں کو دیکھتی ہے تو ہنسنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کی ماں اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ بیٹا تم زارا مجھے کیوں دیکھ کر ہنس رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ ماما میں اس بات پر ہنس رہی ہوں کہ آپ کو ذرا بھی شک نہیں ہوا سارا کے اوپر کہ وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ تو اس پر اس کی ماں کہتی ہے کیا مطلب وہ میری بیٹی نہیں ہے؟ تم ہی تو میری بیٹی ہو، تو اس کا کیا مطلب؟ وہ کہتی ہے چلیں آج آپ کو میں سچ سچ بتا ہی دیتی ہوں، کیوں نہ کتنے دنوں سے جو میں بات آپ سے چھپا رہی تھی، تو آج میں نے کہا جو میرا مقصد تھا میں اس میں کامیاب ہو گئی ہوں، تو اب میں آپ کو سب کچھ کلیئر بتا دیتی ہوں۔ تو اس پر اس کی ماں کہتی ہے جلدی سے زارا مجھے بتاؤ تم کیا بات کر رہی ہو، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ ماما سنیں، میں اور سارا جو آپ کی جوڑوا بیٹی ہے، اور جہاں ہاسپٹل میں وہ بیمار تھیں آپ اور میں وہاں پر آپ کو لے کر گئی تھی، تو وہاں پر اس کے بابا بھی بیمار تھے، تو جب میں نے ہم شکل اس کو دیکھا تو پھر میں حیران ہو گئی کہ ایک ہی شکل کی دو لڑکیاں کیسی ہو سکتی ہیں۔ وہاں سے میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی، تو پھر جب اس نے اپنے گھر کے حالات بتائے تو میں نے یہی سوچا کہ تم ادھر آ جاؤ اور میں وہاں جا کر اس کے گھر کے حالات ٹھیک کرتی ہوں، اور میں نے آپ کو بتائے بغیر اس کو یہاں بلا لیا اور اسے زارا بنا دیا، اور میں سارا بن کر اس کے گھر چلی گئی، اور اس کی پھپھو اور اس کے کزن وغیرہ کو میں نے صحیح ان کی جگہ بتا دی کہ کیا مقام ہے اس گھر میں اس کا اور سارا کا کیا مقام ہے۔ اب میں جب اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی تو میں نے سوچا میں واپس آ جاتی ہوں، اور اس کو میں نے واپس بھیج دیا۔ اس پر فوراً شازیہ بولتی ہے اپنے باپ کو کہ بابا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ اس لڑکی میں مجھے کچھ تھوڑا بہت چینج لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے یہ میری بیٹی نہیں ہے کیونکہ یہ بدلی سی لگ رہی ہے۔ تو اس پر وہ زارا کہتی ہے کہ ٹھیک کہہ رہی ہیں ماما، وہ سارا تھی میں زارا ہوں، آپ کو تو ہو جانا چاہیے تھا شک، کیونکہ آپ کی بیٹی اتنی چلاک ہے اور لڑاکی تھی، وہ تو بالکل ہی سلجھی ہوئی، اسے تو دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ تو اس پر شازیہ کہتی ہے میں ماں ہوں لیکن مجھے شک تو ہو گیا تھا، لیکن اس نے مجھے بالکل بھی اپنے اوپر شک کرنے کی نوبت ہی نہیں آنے دی۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اسے سمجھایا ہوا تھا۔ اس پر فوراً شازیہ بولتی ہے تو ٹھیک ہے، مجھے زارا اپنی بیٹی سارا کے پاس جانا ہے، مجھے اس سے ملنا ہے، کیونکہ وہ میرے پاس رہ کر بھی میں نے اسے وہ پیار نہیں دیا جو ایک بیٹی کو دینا چاہیے تھا۔ تو اس پر آگے سے اس کا باپ بولتا ہے کہ نہیں ہم وہاں نہیں جائیں گے، تم جانتی ہو نا کہ اس کی بہن اور تمہارا میاں جو تھا وہ کتنا ظالم انسان تھا، اگر ہم وہاں جاتے ہیں تو وہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچا دے یا اسے زارا کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اس پر شازیہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، میں نے جانا ہے اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے۔ تو فوراً آگے سے زارا بولتی ہے کہ آپ کو کیا پریشانی، میں آپ کے ساتھ ہوں، چلیں میں آپ کو لے چلتی ہوں کراچی اور میں ملاؤں گی آپ کو آپ کی بیٹی کے ساتھ۔ تو اس کی ماں اور نانا ابو دونوں چل پڑتے ہیں اس کے ساتھ۔ جب وہ کراچی پہنچتے ہیں اور دروازہ نوک کر کے جب وہ اندر جاتی ہے تو اس کا باپ زارا کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، یہ کیا کہ دو شکل کی ایک لڑکیاں کیسی ہو سکتی ہیں؟ ابھی زارا یعنی کہ سارا بھی ادھر تھی اور یہ زارا کہاں سے آ گئی؟ تب وہ بھی اپنے باپ کو بتاتی ہے کہ چلیں بابا میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں، یہ ہے میری ماں شازیہ۔ جب وہ شازیہ کو دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کہاں سے آگے؟ وہ کہتی ہے کہ میں ہی تو سارا بن کے آپ کے گھر رہ رہی تھی اور آپ کی بہن کو سب کچھ صحیح کیا، اور اب میں نے سارا کو واپس بھیج دیا۔ تب اس کا باپ یہی کہتا ہے کہ مجھے بھی شک ہو چکا تھا کہ اتنی چلاک میری بیٹی کبھی نہیں ہو سکتی جتنی تم باتیں کر رہی تھی۔ تو اس پر آگے سے فوراً شازیہ بولتی ہے میری سارا بیٹی کو بلاؤ، وہ کہاں ہے، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ جب
زارا اپنی بہن سارا کو بلاتی ہے، وہ نیچے آتی ہے تو اس کی ماں سارا کو دیکھ کر فوراً بھاگ کر اسے گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم میرے پاس رہ کر بھی تم نے مجھے نہیں بتایا کہ تم میری بیٹی ہو۔ تو اس پر وہ خاموش ہو جاتی ہے، رونا شروع ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ماما میں کیسے آپ کو بتاتی، مجھے زارا نے منع کیا ہوا تھا، کیوں نہ کہ یہی تو سب کچھ کر رہی تھی، اسی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک وہ گھر کے حالات ٹھیک نہیں کر لیتی مجھے کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہیے تھا، اس لیے میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ تو اس پر وہ رونا شروع ہو جاتی ہے اور مظہر بھی کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا کیا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اس پر شازیہ اسے کہتی ہے کہ سارا بیٹا اب میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گی، میں تمہیں اپنے ساتھ حیدرآباد لے جاؤں گی اور میں وہاں ہی تمہیں اپنے پاس رکھوں گی۔ تو اس پر سارا کہتی ہے کہ ماما میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ تو جب وہ زارا بھی کہتی ہے کہ چلو سارا ہمارے ساتھ، ہم چلتے ہیں گھر واپس، تو جب وہ جانے لگتے ہیں تو مظہر کہتا ہے کہ رک جاؤ شازیہ، کہاں جا رہی ہو تم، مجھے معاف کر دو، مجھے ایک موقع دو۔ اس پر شازیہ کہتی ہے کہ میں تمہیں کوئی موقع نہیں دے سکتی۔ اس پر وہ کہتی ہے